آج کی اس ویڈیو میں رسول پاک کے بچپن کے کچھ دلچسپ حالات بتائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ کو جدا کروں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہہ سن کر پھر لے آئی۔ حضرت حلیمہ آپ کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بے خبری میں حضرت حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر میں جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لیے پھرتی ہے؟ اس نے کہا، امی جان، اس میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے تھے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرا دودھ داہنی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقررہ پر آپ کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتے پردہ کر دیتے تھے اور فرشتے آپ کا جھولا ہلا دیا کرتے تھے اور آپ ختنہ کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور اوصاف کمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ کو سلاتی اور لوریاں دیتی۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا، امی جان جلدی چلو، میرے قریشی بھائی محمد کو سفید کپڑے والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹ چیر دیا ہے، میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلدی وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا، اتنی بات یاد ہے کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی؟ میں نے جو حال گزرا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم کو ان پر شیطان کا اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی، ہرگز نہیں اے حلیمہ، خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی شان بڑی نرالی ہے، خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے ہی پاس رہیں۔
لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے۔ راستے میں ایک پادری کا گرجا آیا۔ ابو طالب اس گرجا کے نزدیک ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پادری نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے نشان پائے اور سب قافلے والوں کی اس نے دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا کہ یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آئے۔ لکھا ہے کہ جب آپ بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نہ جاتے اور لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے۔ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت چیرا، دوسری مرتبہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا، تیسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا، چوتھی مرتبہ معراج کی رات میں آپ کا سینہ چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کہ پہلی مرتبہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کی بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ میں نہ رہے۔ دوسری مرتبہ آپ کا دل جو دھویا گیا اس کی حکمت یہ تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکے۔ تیسری مرتبہ آپ کا جو دل دھویا گیا اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ آپ کا جو دل دھویا گیا اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہان کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے شکم میں آئے ہوئے صرف آپ کو 2 مہینے گزرے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ قریشی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گئے اور وہاں سے آتے ہوئے مدینے میں اپنے ماموں کے یہاں ٹھہرے اور بیمار ہو کر وہیں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کی قبر اطہر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ کی پرورش میں رہے اور اس کے بعد اپنی والدہ کی پرورش میں رہے۔ جب آپ 6 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ گئی اور وہاں سے آتے ہوئے مکہ کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ابوا ہے، وہاں آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو پالنا شروع کیا۔ جب آپ 8 برس کے ہو گئے تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے اور ابو طالب آپ کی نبوت ظاہر ہونے تک زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر اطہر پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔